वेलकम टू द फिक वंस अगेन एंड आज का मैच जो है बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी सिर्फ आयरलैंड और यूएसए के लिए नहीं है, बट इट्स एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज दे वुड बी होपिंग कि यहाँ पे एक ऐसा रिजल्ट हो जो कि उनके फेवर में जाए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे वुड ऑल्सो बी होपिंग दैट द रेन गॉड स्टे अवे, बिकॉज दे नीड दिस मैच टू हैपन. अगर तो पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल है सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. सो आज इट्स एक्चुअली अ ह्यूज डे फॉर दिस particular group because everything is dependent on that. I'd like to introduce my lovely fic family जिसमें कि हमारे हैं कोच साहब, मिस पाउल हक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम. शुएब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त. और आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. ओके जी. ये बाजिद खान हमारे ऑरेकल ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्शंस पे तो मैं बाद में आऊंगी, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना थी. बट मुझे तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है आज वो ये है कि बारिश होगी कि नहीं होगी. मैच हम दिखा देते हैं. आज का मैच क्या है? इट्स यूएसए वर्सेस आयरलैंड और ऑल आइज ऑन दिस वन. इट्स ग्रुप ए का मैच विच इज़ लाइव फ्रॉम फ्लोरिडा. मैच है लॉरेहिल फ्लोरिडा में. एंड जैसे कि मैंने कहा, नज़रें सारी इसी पे होंगी कि ये यूएसए जो है अपना मैच हार जाए, आज आयरलैंड ये मैच जीत जाए और यूएसए ये मैच हार जाए. और इस वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल इंडिया के नीचे हैं और वो जो मैच उन्होंने एक पाकिस्तान को हराया था, at the end of the day that is something that's working well for them in their favor because they're sitting at that number 2 spot with 4 points और इंडिया जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है उनके 6 points और पाकिस्तान के 2. सो ये सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए. क्वालिफिकेशन सिनारियो मैंने आपको बता भी दिया कि आज का मैच उनके लिए ज़रूरी है. थोड़ा सा हम बताते चलें कि दे हैव टू होप दैट यूएसए लूजेज देयर गेम टुडे टू आयरलैंड एंड देन ऑल्सो होप दैट दे कैन बीट आयरलैंड जो आखिरी उनका मैच है और उसमें भी बारिश ना हो. सो बारिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो किसी मैच में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते. पर इट्स प्रीटी मच इन फ्रंट ऑफ यू दैट दे नीड टू बीट आयरलैंड. Ireland need to beat USA and India need to beat Canada and if they lose by a very small margin. अच्छा, बात we're talking about weather and talking about कि weather बहुत जो है ख़राब रहा है, बारिशें होती रही हैं, फ्लड्स आते रहे हैं एक्चुअली फ्लोरिडा में. तो इस वक्त आपके सामने विजुअल्स मौजूद हैं. दिस इज़ एक्चुअली राइट नाउ द इशू इज़ द आउटफील्ड इज़ सुपर डुपर वेट. तो बारिश रुक गई है, लेकिन अगर आप देखें पानी बहुत ज़्यादा जो है खड़ा हुआ है. कवर्स हैव कम ऑफ, so that's good news, but the super stopper will be in action today because they need to make sure that the ground is in a condition जहाँ पे मैच हो सकता है. कोई puddles नहीं होने चाहिए. ये देखें पानी सारा निकल भी रहा है. So I mean this is what they have to deal with at this point in time and really it depends on the turnaround time. turnaround time क्या होगा, कितनी देर में ये ground जो है उसको dry कर सकते हैं. And more importantly, they can have a match without any rain interruptions. I think that's the most important thing for them. इसके अलावा जो है और भी चीज़ें हुई हैं. इंग्लैंड के हवाले से हमने कल डिस्कस किया था कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट गेम इज़ फॉर देम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर वो जीत जाते हैं तो एक तो उनको अच्छी मार्जिन से जीतना है. तो उन्होंने ये वाली जो एक जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश थी हमारी एक्सपर्ट्स की, वो पूरी कर दी. बिकॉज जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी थी इंग्लैंड की तरफ से, आई मीन इट वाज जस्ट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट एक्चुअली इंग्लैंड नीडेड. लिटरली जिसे कहते हैं ओमान वाज आउटप्लेड इन एवरी डिपार्टमेंट. बॉलिंग में तो जो बात हो रही थी कि जी उनके बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप, वो भी नज़र आया. फिर जॉस बटलर ही डिड द यूजुअल, ही प्लेड अ यूजुअल जॉस बटलर इनिंग्स. और उसके बाद वी हैड फ्रॉम इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फिल शॉट ने 12 किए, बट 47 पे आउट कर दिया पूरे ओमान को. एंड आदिल रशीद वाज क्वाइट अनप्लेएबल फॉर देम. 4 विकटें. फिर जोफ्रा आर्चर 3 विकटें. मार्क वुड, इनके पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड ने इन रिस्पॉन्स में 2 विकटों के नुकसान पे ये बहुत ईजिली 8 विकटों से मैच जीत लिया. तो चलिए ये बात करते हैं थोड़ी सी इस मैच के बारे में. मिसबा, कल शो में हमने एग्जैक्ट ये चीज़ डिस्कस की थी कि पहले इंग्लैंड के ऊपर कि किस तरह से दे नीड टू विन एंड दे नीड टू विन बिग. नेट रन रेट का इशू था. एक मैच जो है वो ऑब्वियसली रेन्ड आउट भी हो चुका हुआ था. सो अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, दे कंप्लीटली आउटप्लेड ओमान. बिल्कुल. आई थिंक इंग्लैंड ने जो भी उनको एक टारगेट था उनके सामने, क्योंकि यही एक चांस है उनके पास, तो दे जस्ट प्लान्ड इट वेल, अटैकिंग
बॉलिंग की है, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग किया, हालांकि पिच जैसा था उस पर वो बैटिंग भी कर सकते थे, बट दे वर क्लियर कि हमने क्या करना है यहाँ पे. और उनके जो रिसोर्सेज हैं, ज़ाहिर है टॉप बॉलर्स हैं दोनों, जो तेज़ बॉलर हैं उनके, वो ऐसी एसोसिएट टीमों को जब 150 वाला बॉलर आता है और उस ऑकवर्ड लेंथ पे जब आप बॉल करते हैं, मार्क वुड अनप्लेबल होते हैं. वो दूसरी तरफ से जोफ्रा आर्चर भी उनके लिए ऐसे बॉलर हैं जो नॉर्मली आपको दुनिया के क्रिकेट में ऐसे बॉलर नहीं मिलते, स्पेशली जब आप एसोसिएट कंट्री होते हैं. एंड देन आदिल रशीद, अनदर टॉप क्लास बॉलर, द वे ही बॉल, आई थिंक जिस तरीके से उसका गेंद स्पिन हुआ है और पूरा वो जो हम बात करते हैं ना हमेशा कि लेग स्पिनर, मेरा अपनी राय ये है कि या वर्ल्ड क्लास होता है या फिर वो कुछ भी नहीं होता, मेरी तरह होता है, ओवर में 3 छक्के खाने वाला. तो वो जो राइट जगह पे बॉल कर सकते हैं आप, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग कल ज़रूरत थी उसने की, जहाँ से वो गुगली कर रहा था, लेग स्पिन कर रहा था, स्लिप रख के, और सही जगह पे बॉल गिर रहे थे. इफ द बॉल इज स्पिनिंग बोथ वेज और अच्छी जगह पे आपका बॉल गिर रहा है, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. टॉप क्लास बैट्समैन के लिए मुश्किल है, तो ऐसे जो टीम है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके पास वो टेक्निकली आप इक्विप नहीं है इसको खेलने का, कोई आइडिया नहीं. राइट जगह से जिस तरीके से गुगली हुआ, सिर्फ वेरिएशन होना बड़ी बात नहीं है. मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंट्रोल कितना सही जगह से आप करते हैं कि नहीं. द वे ही बोल्ड, आई थिंक वो जो इंग्लैंड सोच रहा था वो उनको करके दिखाया उनके बॉलर्स ने, एंड देन देयर बैटर्स, आई थिंक दे अचीव. हम जो कह रहे थे कि भाई ये आज ही पूरा करेंगे जो नेट रन रेट है, एंड कर दे लिया जस्ट उन्होंने. टुक इट ahead of the other team. अच्छा शुएब, अगर रिस्ट स्पिनर्स की बात करें ना दुनिया में, तो आदिल रशीद perhaps would be in the top 3 in world cricket. And कल उन्होंने exactly यही दिखाया है कि क्यों, वही बात जो एक हो रही थी ना कि रिस्ट स्पिनर में काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं. इट्स नॉट द ईजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, लेकिन जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, जो उनके पास राइट, आई मीन ही इज़ जस्ट such a inspiration for anyone who's wanting to come into this leg spin. बिल्कुल. आई गेस एंड ऑफ द डे तो आप आदिल रशीद को जो है जितना भी प्रेज करें उतना कम है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल शुड बी प्रेजिंग द सिस्टम ऑल्सो. जब वो शुरू में आए तो उनके बहुत सारे ऐसे मैचेस थे वेयर ही डिडंट परफॉर्म, लेकिन उनको पता था द गाय हैज़ द एबिलिटी, इनको थोड़ा सा लॉन्ग रन देना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया. और अगर हम देखें तो इंग्लैंड जो है आईसीसी के इवेंट्स बहुत सारे हारे भी हैं रिसेंट पास्ट में, बट दे स्टक विद द गाय. सो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द थिंक टैंक, और जो भी उनके पावर में लोग थे उनको भी जाना चाहिए. और दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ हिम particularly in yesterday's game. उन्होंने देखा कि जब ऊपर से जोफ्रा आर्चर ने, मार्क वुड ने आउट किए हुए हैं, तो लेग स्पिनर, क्वालिटी लेग स्पिनर जिसके जो बोथ वेज टर्न कर सकता है बॉल को, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया जो लोअर मिडिल ऑर्डर थी और जो एंड वाले बैटर्स थे, कि वो उस टाइम पे ज़्यादा विकेट्स ले सकें, क्योंकि स्लो हो गई थी पिच. और जो उनके शोएब खान थे वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे थे, क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी थी, तो वो जोफ्रा आर्चर को भी वापस लेके आए, जॉस बटलर और मार्क वुड को भी लेके आए, क्योंकि उनको जल्दी आउट करना था. जहाँ पे वो खड़े हुए थे उनको ये मैच बहुत अच्छी एवरेज से जीतना था. सो दिस इज़ वाई आई वुड से कि जितनी भी जो है तारीफ की जाए जॉस बटलर की कैप्टनसी, क्योंकि पैनिक नहीं किया. मोस्टली इस टाइम पे जो टीम्स होती हैं वो पैनिक कर जाती हैं कि हमें बहुत बड़ा स्विंग है, एज बाजिद सेड के 90 रन्स का स्विंग है इन बोथ गेम्स, तो आप अंडर प्रेशर आ सकते हैं. बट आई गेस हैट्स ऑफ टू द होल इंग्लिश टीम. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, असल में तो मैच उनका सेटअप तो उनके पेसर्स नहीं किया है, बिकॉज पिछले मैच में अगर देखें जो एक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था, तो उसमें वन थिंग दैट वाज बीइंग हाईलाइटेड वाज कि पेसर्स जो हैं उस तरह से नजर नहीं आए, दे हैवंट बीन टेकिंग विकेट्स, दिस दैट द अदर. बट yesterday they actually lived up to the hype that was created. कि जी they are one of the best pace attacks in the world. At least Mark Wood को देखें, या he's so quick. लेकिन जो दो चीज़ें होती हैं जो आप वेरी रेयरली फेस करते हो इन लोअर लेवल क्रिकेट, वन इज़ एक्सट्रीम पेस एंड वन इज़ रिस्ट स्पिन.
تو وہ دونوں چیزیں انگلینڈ کے پاس تھی اور یوٹیلائز انہوں نے ایسے کیا کہ جارڈن کو نہیں کھلایا, حالانکہ جارڈن ان کا مین ڈیتھ بولر ہے, اس کو نہیں کھلایا, لیکن اپوزیشن دیکھتے ہوئے اور سچویشن دیکھتے ہوئے انہوں نے دونوں ووڈ اور آرچر کو اتارا پلس ٹاپ لیڈ کو, جارڈن کو سیکریفائس کیا بیکاز دے وانٹیڈ بالرز ہو کوڈ بلو دی اپوزیشن اوے. اب جب ڈفرینس یہی ہے کہ ایسوسیٹ نیشن یا تھوڑے سے جو لوور رینکس ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بہت کم, مطلب بہت کم کیا, مے بی نیور ایور ہیو دے پلیڈ اگینسٹ بولر جو 90 پلس کر رہا ہو, اور اگر آپ 2 بولرز 90 پلس کر رہے ہوں تو بہت ہی مشکل ہو جائے. عادت نہیں ہے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو ان لائن آنا چاہیے تھا, ایسے کھیلنا, وہ بہت مشکل ہے. یہ بھی آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. جو آپ کی ریئیکشنز ہوتی ہیں وہ بھی بلڈ آفٹر یو فیس دس کائنڈ آف بولنگ. ملک نے کپتانی کی بات کی, جو دوسری اچھی بات تھی, آپ یہ کیچ بھی دیکھیں تو جو سرکل کے فیلڈرز تھے وہ بالکل آگے چڑھے ہوئے تھے. ایسے نہیں تھا کہ وہ سرکل پہ ویٹ کریں گے. یہ دیکھیں گلی میں کیچ ہوا ہے, یہ کتنا آگے آیا ہوا ہے. تو جو ان کے کیچز ہوئے ہیں, جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں, وہ اس طرح ہوئی ہیں کہ انہوں نے اسکویز کیا ہے زیادہ, اور وہ کامیاب رہے ہیں. آئی تھنک دے آر بیک مطلب ان دا ہنٹ ناؤ. اب آسٹریلیا پہ ساری آئز ہے. ہیزل ووڈ نے کہا تھا مینیپولیٹ کریں گے, آپ کتنا کو مینیپولیٹ کریں گے ساؤتھ اسکاٹ لینڈ کے خلاف. دیکھتے ہیں کتنا مینیپولیشن ہوتی ہے ان کے خلاف. بٹ بریک کا وقت ہو گیا ہے. وی آر ٹیکنگ اے بریک آن دا فلک. And the good news that's coming actually from Florida, Lauderdale, is that the covers have come off اور بارش نہیں ہو رہی. So that's definitely good news for Pakistan fans, because I'm sure they are keenly looking and watching out, because they need Ireland to be winning this match. They know they can't afford USA winning, because that would effectively mean کہ جی وہ آؤٹ ہو گئے ٹورنامنٹ سے. اچھا جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گپ شپ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میں سمجھا یہ سوال تھا. نہیں, یہ سوال, یہ اتنا لمبا سوال نہیں. بندہ چکنا ہو گیا تھا ہمارا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبرانے کا کام نہیں. چلے جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے اور ان سے پھر سے گپ شپ کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ایٹ لیسٹ بارش نہیں ہو رہی, دیٹس دا ون گڈ نیوز. ادروائز تو پھر یو نو ان دونوں سے پوچھیں نا, کھانا ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں آپ لوگ, پانی پینے کا کوئی پلان ہے؟ ہاں, پیاس لگی ہو تو بہت پانی وہاں موجود ہے. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف واٹر دیٹس اویلیبل فار دیم. دوسری نظر ایک ڈال دیتے ہیں افغانستان کی طرف, بیکاز افغانستان ایک ایسی ٹیم ہے وچ ہیز ریئلی سرپرائزڈ ایوری بڈی ان دس ٹورنامنٹ, بیکاز وہ اپنے میچز جیت رہی ہیں اور بہت ہی کنونسنگلی جیت رہی ہیں. اور یہ جو PNG کے اگینسٹ میچ تھا, اس میں بھی دے مینیج ٹو بول دیم آؤٹ فار 95. اینڈ جو ان کا ٹاپ آرڈر ہے, I think that's been the key in this tournament so far. جتنا بھی ہم ان کے میچز دیکھیں, جب ان کے پاس you know they have players like Gulbadin who's done well. Fazal Farooqi has been exceptional for them. He's been constantly taking wickets, and then Gulbadin Naib نے بھی آگے جو ہے پرفارم کیا. سو وہ جو ایک بات آ رہی تھی کہ you know شاید ان کا ٹاپ آرڈر ہے, اگر وہ نہ چلے تو کیا ہوگا. ویل بات یہ ہے کہ ون ڈاؤن پہ بھی آپ نے دیکھ لیا, گلبدین نائب نے آ کے بھی اسکور کر لیا. سو گروپ سی جو ہے وہ تو تقریباً اٹس ایکچولی ڈن, بیکاز افغانستان ہیز کوالیفائڈ along with ویسٹ انڈیز. سو یہ وہ 2 ٹیمز ہیں جو چلی گئی ہیں اس گروپ سی میں, اور نیوزی لینڈ انفارچونیٹلی از آؤٹ آف دس ورلڈ کپ. سو دیٹس دا کنفرمڈ نیوز کمنگ فرام دیم. آئی مین افغانستان کی تو کیا ہی بات ہے شعیب. آئی مین وہ ایک ہم نے ان کا پروگریس دیکھا ہے, اور مزے کی چیز یہ ہے کہ 2022 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا آسٹریلیا میں, دے لاسٹ آل دیئر گیمس, کوئی ایک میچ نہیں جیتے. کم 2 years لیٹر, اینڈ اب تو وہ ایک ایسی اپورڈ ٹرینڈ میں اور وننگ اسٹریک میں جا رہے ہیں. سو یو نو اٹ شوز پروگریس. بالکل. اگر ہم ان کا صرف ایک وہ جو میچ تھا آسٹریلیا کے اگینسٹ, ویئر دے ور کلولیس ہاؤ ٹو بول اگینسٹ میکسویل, جو وہ اکیلے ہی انہوں نے جو ہے سارے رنز بنا دیے تھے. اوور آل اگر دیکھیں تو ان کی پرفارمنسز جو ہے بہت اچھی ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے. لیکن آسٹریلیا میں دا ریزن واز وہی کہ وہاں پہ اتنا اس طرح اسپن نہیں ملتا, اور ہائیلی جو ہے یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے اسپنرس پہ. ایون دو اب جو فضل حق فاروقی ہیں وہ اپ فرنٹ بہت ساری وکٹس لے رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہے ان کی ٹیم میں. نوین الحق ہیں, ان کو مڈل اوورز میں یوز کرتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے جو ہمیشہ سے ان کا کنسرن رہا ہے,
وہ یہ ہے کہ ان کے جو مڈل آرڈر ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. بیچ میں ایک دو ایسے بیٹرز آئے تھے, مجھے لگ رہا ہے علی اکرام تھے ڈیورنگ 50 اوور ورلڈ کپ, لیفٹی بیٹر, وکٹ کیپنگ ساتھ میں کرتے تھے, ہی اسکورڈ رنز. آئی ڈونٹ نو وہ اس ٹیم کا حصہ جو ہے نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, شاید وہ انجرڈ ہے, تو یہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں. لیکن اوور آل جو ان کی پرفارمنسز ہیں وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے, اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو سوٹ بھی کرتی ہیں. اور جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ دے آل پلے فار دا ٹیم. یس, دیٹس واٹ میٹرز. آپ کے پاس انگریڈینٹس یا آپ کے پاس بگ نیمز نہیں بھی ہوں, اگر آپ ایز اے ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں تو پھر رزلٹ جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے پاس آتا ضرور ہے, آپ کے پاس چانسز وہ والے آتے ہیں. اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں, اور وہ جو چانسز مل رہے ہیں وہ اویل کر رہے ہیں. ایک چیز اچھی یہ ضرور ہوئی ہے آج کے جو گلبدین ہیں انہوں نے رنز بنائے, ایون دو ان کے دو اوپنرز جو تھے جن پہ وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ آؤٹ بھی ہو گئے, ابراہیم اور جو گرباز ہیں, لیکن پھر بھی ٹارگیٹ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن آئی گیس اٹس اے گڈ سائن فار دیم. عمر زئی آج جلدی آؤٹ ہو گئے, محمد نبی نے بھی رنز بنائے ہیں آج, تو یہ اچھا سائن ہے موونگ فارورڈ. اسپیشلی دے ول بی نیڈنگ لاٹ آف بیٹرز, ناٹ جسٹ دیئر اوپنرز, when they are going to face against bigger teams in the Super 8. بٹ سوال پھر وہی آ جاتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یو نیڈ مور کنسسٹنٹ پرفارمرز فرام دیئر سائڈ. نظر تو ایکچولی آیا ہے ہمیں کہ ان کے پاس ٹیلنٹ کتنا زیادہ ہے, کتنی زیادہ اسکل ہے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ دیر از بین گروتھ فرام دیئر پرٹیکولر ٹیم. سوال وہی آ جاتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹیمز ہیں, جس طرح آپ نے افغانستان کی پرفارمنس دیکھ لی, یو ایس اے دیکھ لیا, آئرلینڈ دیکھ لیا, آہستہ آہستہ you're seeing progression in different ways. How can they be more consistent? What the ICC can do to actually bridge that gap? I think that's an interesting topic for discussion. Bajit, it's great to see this kind of progress. We've spoken about it before as well. لیکن چاہے افغانستان ہو گیا, چاہے یو ایس اے ہو گیا, اب آپ دیکھیں بہت سی ایسی یہ وہ ورلڈ کپ ہے جس میں بہت سی بڑی بڑی ٹیمز ہیں جو کہ شاید نیکسٹ گروپ اسٹیج میں بھی نہ پہنچ سکے, انکلوڈنگ نیوزی لینڈ, سری لنکا, پاکستان از آلسو آن دی ایج, on the brink. So it's great to see کہ باقی teams جو ہیں they have shown an improvement, but that's been on a very individual level or a team level. سوال یہ ہے کہ what can the ICC do or other stakeholders to bridge this gap that we're talking about? دیکھیں آئی سی سی تو ان کو فنڈنگ کرتا ہے. آئی سی سی نے یہ ورلڈ کپ بڑا اچھا کیا کہ انکلوسیو ورلڈ کپ ہے. اس میں بھی ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین کہ اتنی زیادہ ٹیمیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن T20 ورلڈ کپ میں ہونی چاہیے, کیونکہ ورنہ آپ کی گلوبلائزیشن پاسبل نہیں ہے. اونس اب کس پہ آتا ہے؟ اونس آتا ہے بڑی ٹیموں پہ. آئی سی سی پہ اونس ہے, وہ تو اپنا جتنی بھی فنڈنگ جو بھی ان کا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن بڑی ٹیموں پہ آتے ہیں. آپ کسی بھی ایسوسیٹ نیشن یا چھوٹی نیشن, لیسر کرکٹنگ نیشن سے جب سوال ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ, وہ کہتے ہیں مور میچز ود ہو, ود دا ٹاپ ٹیمز. اب ٹاپ ٹیم اپنے اسکیجول میں ان سے میچ ہی نہیں کھیلتی. آئی تھنک انڈیا, انگلینڈ, آسٹریلیا تو بہت ہی ریئر میچ کھیلتی ہے ان کم ٹیموں سے. پاکستان پھر بھی کھیل لیتی ہے, بٹ جب تک وہ میچز نہیں کھیلیں گی تو ڈیولپمنٹ تھوڑی سی اسٹنٹ ہو جاتی ہے. انڈیا کسی بھی ٹیم سے میچ کھیلے تو ایک تو ڈیولپمنٹ کرکٹنگ سینس میں بھی ہے, بٹ انڈیا کے خلاف اگر ایک سیریز ہوتی ہے جو ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو اینی ادر ٹیم. تو اونس آن آسٹریلیا, اونس آن انگلینڈ, جو بگ تھری جو ہم پہلے کہتے تھے بگ تھری, ان پہ اونس ہے. اگر آپ بات تو کرتے ہو کہ ہاں جی ہم نے گلوبلائز کرنی ہے یا لیسر نیشنز کو سپورٹ کرنی ہے, سپورٹ صرف باتوں سے نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ کھیلو بھی. لیکن وائٹ بال کرکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کے پلیئرز کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے. ان کو لیگس میں جو ایکسپیرینس ہے ان کا, ڈفرینٹ لیگس میں جتنے بھی یہ پلیئر جو پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کانسٹنٹلی اگر ان کو آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ لیگس میں, ایون IPL میں, تو ان کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں وائٹ بال کرکٹ میں بہت زبردست ہوئی ہے. گرباز کو بھی دیکھ لیں, پھر ان کی جو بالنگ ہے وہ سارے, فضل حق جو ہے وہ IPL کھیل رہے ہیں اور باقی لیگس میں بھی, تو وہ سم ہاؤ وہ ایکسپیرینس جو ہے ان کو بہت کام آ رہا ہے. بٹ ان کو لیگ کہاں کر رہے ہیں؟ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, کسی ٹاپ ٹیم کے ساتھ بہت کم ہے, ٹیسٹ میچز بہت کم ہیں, اور وہ جب تک نہیں کھیلیں گے اس وقت تک ڈیولپمنٹ بہت مشکل ہے آپ کی ٹاپ ٹیمز کے ساتھ. اسی طرح باقی ٹیمیں ہیں
وہ تو بالکل ہی, ان کو تو وائٹ بال کرکٹ بھی اتنی نہیں ملتی, اور ان کے پلیئرز آپ لیگز میں بھی نہیں دیکھتے, تو وہ وہاں پہ تو بالکل ہی آپ کی ڈیولپمنٹ پھر جو ہے نا رک جاتی ہے. جو کو ساؤتھ افریقہ میں تھوڑے سے پلیئرز جیسے نیدرلینڈ ہے وہ کھیل لیتے ہیں, یا پھر اسکاٹ لینڈ ہے ڈفرینٹ, جو کاؤنٹی میں کچھ پلیئر ان کے کھیل لیتے ہیں, یا کوئی آسٹریلیا میں جس ٹیم کے کچھ, وہاں آپ کو تھوڑی بہت ان کی امپروومنٹ نظر آتی ہے, بٹ انٹرنیشنل کرکٹ تو ان کو نہیں ملتی. اور یہ میرے خیال میں ساری جو ٹیمز ہیں, بڑی ٹیمز, ان پہ رسپانسبلٹی ہے. اینڈ دین آلسو کہ لیگس میں ان پلیئر کو آپ زیادہ سے زیادہ انگیج کریں گے ان ٹیموں کے پلیئرس کو, تو باقی ٹیمیں تبھی بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. Shoaib, the other thing, I mean, is it true that the better teams that you play, the stronger teams that you play, the better you become yourself? Because one of the things that, you know, we talk about Pakistan, جب نیوزی لینڈ آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ڈی ٹیم بھیج رہے ہیں, جب کوئی اور ٹیم آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ سی ٹیم اپنی بھیج رہے ہیں. اینڈ اف یو ڈونٹ پلے the full strength teams, then obviously you're not tested in that way. So is it true that you actually improve as a side when you play the better teams? آف کورس اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو تو جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی تو ہمیں بھی ہماری بینچ اسٹرینتھ اگر ہے تو اس کو کھلانا چاہیے تھا, جن کو آپ نے گروم کرنا ہے. کیونکہ آپ کی کنٹری میں اگر جو آپ کا ڈومیسٹک جو اسٹرکچر ہے یا انفراسٹرکچر ہے وہ اگر اف اٹس ناٹ اسٹرانگ انف ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ, جہاں پہ بگر ٹیمز ہے جیسے آسٹریلیا ہے یا انگلینڈ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, تو پھر آپ کو بھی اپنی جو ہے اے ٹیم کھلانی چاہیے, یا آپ کو بھی اے ٹیم سے نیچے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں جو ہے پوٹینشیل ہے, یہ آنے والے کچھ سال میں جو ہے یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں لانگ رن کے لیے, تو آپ کو بھی ان پلیس کو جو ہے کھلانا چاہیے. مطلب ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہار گئے تو کیا ہوگا. تو وہ جو ایک وہ سینس ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور آئی ایم شیور دیکھیں جیسے بڑی ٹیمز نہیں کھیلتی ہیں ایسوسیٹ ٹیمز کے سامنے, جیسے بازد نے بھی بتایا, تو ان کی بھی ایک وجہ ہے, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اور اسی طرح یا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جو جن کو انہوں نے گروم کرنا ہے یا جن میں پوٹینشیل ہے, جو ان کے ینگسٹرز ہیں, وہ ایسوسیٹس جو ٹیمز ہیں ان کے اگینسٹ کھلا سکتے ہیں, ایسے ٹورز رکھ سکتے ہیں. اگر اینڈ گول یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرکٹ کو جو ہے ایکسپینڈ کرنا ہے, گلوبلائز کرنا ہے, تو پھر یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن دیر از نو ڈاؤٹ جب آپ اچھے سے کھیلتے ہیں تو آپ اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ بھی ہے کہ جب آپ ڈریسنگ روم, جو ہمارا ینگسٹر ہے, جب وہ ڈریسنگ روم شیئر کرتا ہے اپنے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ, تو وہ سیکھتا ضرور ہے, ورک ایتھکس سیکھتا ہے کہ یار یہ کیا کرتا ہے, وائی ہی از لائک گریٹ, میں اس کا نام کیوں آتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ اپنے اچھے سے کھیلتے ہیں تو آپ اچھے بنتے ہیں. ایک ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے کہ میں اگر میرے ساتھ میرے سے بہتر اسکل والا کھیل رہا ہے, بہتر فٹنس والا کھیل رہا ہے, تو میں اس سے سیکھوں گا. اگر اس کا اسکل لیول سوری میرے سے نیچے ہے تو میں کیا سیکھوں گا, مجھے نقصان ہوگا. تو یہ تو ایک بالکل آئی تھنک کلیئر ہے چیز. پاکستان ٹیم کو جو نقصان ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بہت کم کھیل رہے ہیں ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ. جب کوئی سیریز آتی بھی ہے تو وہ ایسی ٹیمیں آتی ہیں, ملک نے بالکل ٹھیک کہا. اور پھر جو اس نے یہ بات کیا نا کہ فیئر آف فیلئر کیوں آتا ہے, وہ ٹاپ لیول مینجمنٹ کی وجہ سے آتا ہے. وہ تھرڈ تھلی میں چاہ دیتے ہیں آپ, تو ایک پلیئر چینج کر کے ہار جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ فوراً چینجز شروع ہو جاتی ہیں سارا کچھ. تو یہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ پھر آپ اس کو ویژن اگر آپ کا یہ ہے, پھر وہ مالک نے بات کی بٹ ڈرے رہے اوپر سے کہیں ٹھیک ہے ہارنا جیتنا مقصد نہیں ہے ہمارا, پھر ہم بھی اپنی جو نیچے ڈومیسٹک کے پلیئرز ہیں ان کو کھلائیں گے, وہ گیپ ان کو کم کرنے کے لیے ان کو ایکسپوجر دیں گے, دیٹس فائن. لیکن پھر ایک میچ ہارنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, فیلئر بہت زیادہ ہے. وہ کیوں ہے؟ افغانستان کے اگینسٹ فل اسٹرینتھ ٹیم آپ نے کھلائی ایشیا کپ سے جو پہلے افغانستان کے خلاف سیریز ہوئی تھی, اس میں نسیم شاہ بھی کھیلے, شاہین شاہ بھی کھیلے, سب کھیلے. ایگزیکٹلی یہی تھا. ایک چیز ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, رائٹ آفٹر پی ایس ایل میرے خیال میں اگینسٹ افغانستان جو شارجہ میں, وہاں پہ آپ کو نہیں ان کو چانس دینا چاہیے تھا. اور اگر آپ نے ان کو چانس دے دیا تھا اپنا جو نیا ٹیلنٹ ہے, پھر ان کو اور کھلاتے. یا اس کے فوراً بعد میرے خیال میں نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز تھی پاکستان میں, جو پھر ہماری فل اسٹرینتھ واپس سے آ گئی کیونکہ ہم لوگ 2 ہار کے آئے تھے. نہیں کرنا چاہیے تھا. یا اگر آپ اس میں آپ بھیجتے, دیکھیں کلیئرٹی دینا از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنے پلیئرس کو بھی کلیئرٹی دیں, اور اگر آپ کو میڈیا سے ڈر لگتا ہے تو آپ وہاں پہ بھی کلیئرٹی دیں.
آپ بولیں کہ ہم اس لیے یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ بیٹرمنٹ چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ کی, اور وہ اسی طرح آ سکتی ہے کہ آپ کلیئرٹی دیں, تو کلیئرٹی سے بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. یا تو آپ افغانستان کے اگینسٹ فل اسٹرینتھ کھلاتے اور یہاں پہ وہ جو آپ کے یہاں کے پرفارمر تھے یہاں پہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ کھلاتے, یا اگر آپ نے وہاں پہ بھیج دی تھی وہ والی ٹیم جو پرفارمر تھے سارے ڈومیسٹک کے اور پی ایس ایل کے, تو پھر نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی انہیں کو کھلاتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے ٹیم بنا رہے ہوں گے تو انہوں نے کبھی بھی کنڈیشنز کو سامنے نہیں رکھا ہوگا کہ وہاں پہ افغانستان ٹیم جو ہے, ایک تو وہ وہاں پہ سارے کھیلتے ہیں, وہیں پہ موسٹلی لوگ وہ رہتے بھی ہیں, اور وہ اسپنرز کو بہت ہیلپ کرتی ہے وہ چیز. لیکن ملک بات بالکل سمپل ہے نا, اگر آپ نے چانس لیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پلیئروں کو, نئے پلیئروں کو ایکسپوجر ملا, انہوں نے سیکھا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہار گئے وہ تو آپ کا مقصد نہیں ہے. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ نی جرک ریاکشنز بہت چلتے ہیں یہاں پہ. ایک ہار کے بعد ایک پوری ٹیم جو ہے آپ کی ڈسمینٹل ہو جاتی ہے اور نئی فیسز آ جاتی ہیں. اینڈ دیٹس دا تھنگ, یو نو, لائک شعیب سیڈ, کلیئرٹی چاہیے آپ کو, یو نیڈ ٹو ہیو اے پلان. بٹ دیٹ واز اے ڈسکشن فرام آور اینڈ, اینڈ this was basically about how you can bridge the gap between all these teams. USA جو ہے, USA اگر آج کا میچ جیت جاتا ہے اگینسٹ آئرلینڈ, یہ میچ ہوتا ہے, and if they win then it's good news for them because of the fact that they actually won that match against Pakistan. It also features in our iconic moments of the day. میرے خیال سے اس میچ کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ تو USA جو ہے ریپیٹ پہ دیکھے گا, because it is actually an iconic moment for them. Bajad, I mean, who would have thought کہ یہ کبھی بھی زندگی میں ایسے کچھ ہوگا. ایک ٹیم جو پہلی دفعہ کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں, آئی مین آئی ڈونٹ نو اس کی پیرلل اگر کوئی انالوجی ہو سکتی ہے فٹ بال میں یا کسی اور اسپورٹ میں, بیکاز اٹس ایکچولی انپریسیڈنٹڈ اف یو جسٹ لک ایٹ دا کائنڈ آف اچیومنٹ دیٹ دیو ہیڈ. نہیں ایبسلیوٹلی, جس طرح وہ, بٹ جو پرفارمنس تھی اوور آل, اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ کھیلے, بڑی کلینکل پرفارمنس تھی. آپ اس کا پچھلا میچ دیکھ لیں کینیڈا کے خلاف, وہ کتنا اچھا کھیلے, چیس بہت بڑا چیس تھا بٹ کنٹرولڈ چیس تھا. اس میچ میں بھی اگر وہ 3 اوور گندے نہ کھیلے یا 3 اوور پاکستان اچھے نہ کرے تو یہ 18ویں اوور میں میچ ختم کر جاتے. تو وہ پرفارمنس ان دا سینس, ہاں یو ایس اے بیٹنگ پاکستان از اے ہیوج تھنگ کہ بہت میسو اپسیٹ ہے, لیکن اگر آپ میچ دیکھ رہے ہوں نیوٹرل یا جیسے بھی میچ دیکھ رہے ہوں تو آن دا ڈے جو ٹیم زیادہ اچھا کھیل رہی تھی وہ یو ایس اے ہی تھی. ایسے نہیں تھے کہ پاکستان نے ان کو ڈومینیٹ کیا اور اینڈ میں آ کے وہ جیتے. یو ایس اے نے ہمیں ڈومینیٹ کیا, پاکستان نے اینڈ میں کم بیک کیا, لیکن دیٹ وازنٹ انف. اچھا شعیب, the other point coming from Pakistan's perspective is کہ چلو USA تو well done to them, they did really well, but Pakistan has now been on the receiving end for God knows when. جب بھی کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو جی ایک اپسیٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جی, ابھی یو ایس اے تھا, پھر جو 2022 ورلڈ کپ تھا اس میں آپ زمبابوے سے ہار گئے, جو انڈیا کے خلاف تھا اس میں آپ افغانستان سے ہار گئے. I mean I can go on and on and on. Literally اب ہر ورلڈ کپ میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹیم which is you know less stronger on paper is beating you. So آپ کے سامنے وہ بھی آئیں گے, سارے ریزلٹس بھی آئیں گے, اور اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ پاکستان کتنی دفعہ جو ہے has been part of these upsets where they've been on the receiving end. It tells you a story actually, because it can actually tell you کہ USA ہو گیا 2024 میں, افغانستان 2023, زمبابوے 2022, 2007 میں آئرلینڈ تھا, پھر بنگلہ دیش تھا 1999 میں. اینڈ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا دیکھیں بہت سمپل ریزن ہے جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا چاروں نے. وہ یہی تھا کہ جب آپ کے پاس آتی ہیں بڑی ٹیمز کی بی اور سی ٹیمز اور آپ کے مین پلیئرز کھیلتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ڈیمیج جو ہے نا وہ آہستہ 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 شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیمیج وہاں سے شروع ہوا تھا. ہاں اگر ہم لوگوں نے بھی اپنے جو پلیئرز تھے, جو ہمارا بینچ اسٹرینتھ تھی یا جس کو ہم اے ٹیم کہتے ہیں, تو مکسچر کھلانا چاہیے تھا. آپ کے بیسٹ پلیئرز جو ہیں وہی کھیلتے رہے, بڑی جو بی اور سی ٹیمز بھی آتی رہی ان کے اگینسٹ بھی, تو یہ ڈیمیج تب سے شروع ہو گیا ہوا تھا. اور دیکھیں اس کا نا یہ جو لڑی ہے یہ نیچے تک جاتی ہے. ہمارا جو بھی اسٹرکچر تھا ہمارا بہت دفعہ چینج ہوا ہے ڈومیسٹک کا.
تو اس نے بھی وہاں سے بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج جو تھا یہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اس لیے آج ہمیں یہ جو ہم لوگوں نے اسٹیٹس دیکھے, جو ہم لوگ یو ایس سے بھی ہارے, جو ہم لوگ, اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے گیم کو. ہار جیت سیکنڈری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ بڑی ٹیم کا وہ فرق نظر آنا چاہیے کہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہو, اس کے بعد ہار بھی جائیں اٹس اوکے, کیونکہ آپ بڑی ٹیم ہے. تو یہ جو ہمیں سارے سٹیٹس نظر آئے ہیں, یہ دو وجوہات ہیں. ایک, ہم لوگوں نے جو بڑی ٹیمز آئیں, ہم لوگوں نے مین اپنے پلیئرز کھلاتے رہے, جو ہمارے مین ہیں, ہم لوگوں نے نئی جو ہے دوسروں کو جو ایکسپوجر دیا. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بہت زیادہ چینج ہوتا رہا, ہمارے چیئرمینس بہت سارے چینج ہوتے رہے, ہمارے جو سلیکٹرز ہیں, کیونکہ جو آتا ہے یہاں پہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ہمارے پیٹرن ہیں وہ پہلے پریزیڈنٹ ہوتے تھے, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریگارڈلیس وہ 5 سال رہتے ہیں, وہ 5 سال رہتے ہیں, تو جو چیئرمین ہے وہ بھی رہ سکتا ہے, وہ الیکٹ کرتے تھے. لیکن جب سے یہ پرائم منسٹر ہمارے وہ بنے ہیں جو کہ چیئرمین الیکٹ کرتے ہیں, تو وہ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے چیئرمینز بھی چینج ہوتے رہے ہیں. جو پاور میں آتا ہے وہ اپنا بندہ لے کے آتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں اینڈ آف دا ڈے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اوور نائٹ آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں یا اوور نائٹ چیزیں جو ہے وہ خراب کر دیتی ہیں, نہیں, یہ ڈیمیج شروع ہو چکا ہوا تھا کچھ سالوں سے. یہ انسٹیبلٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کا کرکٹ تو ہو رہی ہے, آپ کی نیچے ٹیمیں بھی ہیں, کوچز بھی ہیں ٹیموں کے ساتھ. اب وہ کیوں آپ کو وہ ریسورسز پروڈیوس نہیں کر کے دے رہے؟ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. رش اسپنر سوچتے ہیں تو رش اسپن کی کوئی آپشن نہیں, کوئی آپ مسٹری اسپن کی بات کرتے ہیں تو ابرار ہیں جو کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں دنیا میں. اگر آپ کی 15-16 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, 20 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, تو بھائی کن کو کھلا رہے ہیں؟ کوئی لیفٹ آرم اسپنر آپ کے پاس اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ جی جو دنیا میں آ کے آپ کو وہ کر کے دے سکے ٹاپ لیول پہ, آپ کے پاس بیک اپ مڈل آرڈر کا بیٹسمین یا لوور مڈل آرڈر, آپ پریشان ہیں پچھلے 3 ورلڈ کپ سے کہ 5 اور 6 پہ کون کھیلے گا. ہر بندہ اوپر کھیلتا ہے جی, اوپنر نمبر 3 کا رولا پڑا ہوا ہے, نیچے 4, 5, 6 پہ بندہ ہی کوئی نہیں. آپ کا سسٹم, ہم نام تو لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پرفارمنسز بھی ان کی مطلب T20 کرکٹ میں کہیں نہ کہیں انہوں نے کی ہوں گی, تو پھر وہ آئیں گے نا اور ریپلیس کریں گے. جو بیسٹ پلیئرز ہیں وہ آتے ہیں, جیسے اعظم ہیں, افتخار ہیں, وہ بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا. تو یہ بلیم لیں سسٹم میں جو بھی بندے کام کر رہے ہیں, جو کوچز ہیں, جو بھی, کہ بھائی کیوں نہیں آ رہا ہے. جو نیچے سے پلیئر ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمیں چاہیے, لیکن ہاں وہ اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا, ہونا چاہیے. میں اس پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں بیفور یو سے سم تھنگ. میں نا, میری ایسوسیشن ہے ابھی بھی کرکٹ کے ساتھ. میں پاکستان کا ہاں صرف T20 ٹورنامنٹ کھیلتا ہوں, بٹ میں نے لاسٹ والا بھی کھیلا ہے, اور میں سیالکوٹ کی ٹیم سے کھیلا ہوں. مجھے بہت افسوس ہوا, افسوس اس چیز کا ہوا کہ ہماری جو پروڈکٹ آ رہی ہے, ہمارا بیسٹ ٹورنامنٹ ہے PSL کے بعد جو T20 کا ٹورنامنٹ ہے, وہاں گیم اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, اور اتنے مطلب اوپر آ چکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بہت برا حال ہے ہمارے نیچے جو ہے. اور یہاں پہ نا ایک چیز جو ہے, ٹھیک ہے لائکنگ ڈس لائکنگ سے ہم نہیں نکل سکتے باہر, ہمارا کلچر ایسا ہے, اوور دا ایئرز جو ہے ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پلیز میرٹ کے جو لوگ ہیں, جو بچے ہیں جن کا کوئی بولنے والا نہیں ہے, ان کو نہیں چانسز ملتے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ بات جو ہے نا میں کر رہا ہوں, اور مجھے افسوس بھی بہت ہوا کہ مطلب گیم اویئرنیس تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. جو میں ٹیم کی بات کر رہا تھا, ہار جیت ہو جانا سیکنڈری ہے اگینسٹ ایسوسیٹ ٹیمز, بٹ ڈکٹیٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آنا چاہیے. اور وہ دیکھیں وہی نیچے ہے کہ گیم اویئرنیس نہیں ہے. اور وہ ہمیں پاکستان ٹیم میں بھی نظر آتی ہے کہ جب میچ کرنچ سچویشن میں جاتا ہے تو گیم اویئرنیس وہ ہے نہیں. وہ حل ہونا نہیں ہونا وہ بات کی بات ہے. اگر آپ کسی ہرڈل میں گئے ہیں اور وہ آپ ہرڈل کو کراس نہیں کر پا رہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو پروسیس پتا ہے کہ کس کو میں نے اس ہرڈل کو کیسے پار کرنا ہے. وہاں یہاں تو پروسیس بھی نہیں پتا کہ اس ہرڈل میں کیسے ہو. تو مالک بات کر رہا ہے نا, میں تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ گیم اویئرنیس, دوسری بات یہ کہ موسٹلی ٹیمیں دے آر دیئر ٹو اونلی پارٹیسپیٹ.
किसी प्लेयर ने खेलना है, वो प्लेयर को ये बता ही नहीं रहा है कि मकसद टीम गेम का जीतना है भाई. दे आर देयर टू परफॉर्म. हाँ तुमने अपना कर लिया 40-50, ठीक है, तुम टीम में हो, तुमने अपने आउट करने हैं. बेसिकली टीम ही ऐसे बनती है कि दे आर नेवर देयर टू विन. सर्वाइवल तो फिर आगे भी वही चीज आपकी चलती है. पिछले एक सिस्टम में पिछला जो, क्योंकि हमारे सिस्टम तो ऐसे चेंज होते हैं जैसे फोर्ट लॉरिडेल में वेदर चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो हमारा सिस्टम ऐसे चेंज होता है. तो अभी एक, जब मेरे ख्याल में कोई जूनियर लीग भी हुई थी पाकिस्तान में, PJL. उस दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच्चों की, क्योंकि मैं एसोसिएटेड था एक टीम के साथ, तो वहाँ से ये मुझे जो है वो न्यूज़ मिलती थी कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि कैसे खेलना है. मतलब हमें वो हंगर नहीं होती कि नहीं हम जीतना है, तो बच्चे को जीत नहीं सिखाई जा रही, बच्चे को वो सिखाया जा रहा है कि भाई हाउ टू सर्वाइव. तो जब हाउ टू सर्वाइव आप सिखाएंगे तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज. जी बाजिद. अब ये जो सारी बातें, मतलब मैं तो ऐसे जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड नहीं होता, वो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. ये हूँ कि फॉर इंस्टेंस ऐसे होता है कि एक कोच चैम्पियनशिप जिता देता है, अगले साल उस कोच को हटा दिया जाता है. ये सारा जो स्टेम कर रहा है ना प्रॉब्लम, ये सेंट्रलाइजेशन से है. आप माने ना माने, कान को ऐसे पकड़े वैसे पकड़े. अगर आपके पास ऑप्शन हो ना कि मैं इस्लामाबाद को कोच भी लग सकता हूँ, मैं पिंडी का भी लग सकता हूँ, पेशावर का भी लग सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद में मेरी बात नहीं बनती, मुझे प्रोसेस, मैं कोच, मुझे प्रोसेस समझ नहीं आता, मैं रिज़ाइन करके मुझे कहीं और उठा लेगा. जब आप सेंट्रलाइज्ड है ना, मैंने उस दिन भी बात एक्सप्लेन की थी, मैं इस्लामाबाद से रिज़ाइन करता हूँ ना, तो मैं पीसीबी से बेसिकली रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मेरी कोचिंग ख़त्म है. जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, डेवलपमेंट उसी सेंस में आए, आप माने ना मानो, आप ऊपर से कान पकड़ के किसी कोच को नहीं करवा सकती जी ऐसे करो, ऐसे ये प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट है उसको जब आप करने ही नहीं दोगे काम तो पॉसिबल नहीं है. अब ये कह रहे हैं कि जी टीमें को फ़र्क नहीं पड़ते. फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अगर मैं चैम्पियनशिप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जो भी मैं नहीं जीतता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मेरा पीसीबी से ताल्लुकात ठीक है तो मैं रहूँगा नौकरी में. मेरी परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीत भी जाता हूँ, अगर मेरे पीसीबी से ताल्लुकात नहीं ठीक तो मैं गया. तो वो इतना बड़ा नीचे तक आपने जाल बिछाया हुआ है कि जो आप चाह रहे हो कि जी प्लेयर ऐसे निकले, वो कैसे निकले? क्योंकि जो प्लेयर जिसने निकालने हैं, जिसने सारा कुछ करना है, उसको ही आपने जकड़ा हुआ है कि नहीं भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी टीम जीत जाए, तुम्हारी टीम की आउट क्लास परफॉर्मेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने अपनी सीट बचानी है तो आपको राइट पीपल के साथ सही रहना है. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द स्पोर्ट, इन क्रिकेट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एवरीथिंग सेंट्रलाइज्ड है. वो एक बंदे या दो बंदे के डिसीजन है कि निचला वाला भी कोच रहेगा कि नहीं, अंडर 19 शुरू हो जाए, अंडर 16 शुरू हो जाए, सब में ऐसे ही है. तो जब तक आपने उनको अलाउ नहीं करना तो आप कैसे असेस कर सकते हो कि यार ये बंदा अच्छा कोच है, ये बुरा कोच है? क्योंकि उसको तो आपने अलाउ ही नहीं करना. उसको तो जब दो मैचेस हारते हैं वो, तो उसको मुसीबत पड़ती है कि मैं अपनी सीट कैसे बचाऊं. उसको ये मुसीबत नहीं पड़ती कि मैं अपनी टीम कैसे. आप ये कह रहे हैं कि डिफरेंट रूल्स हैं फॉर डिफरेंट पीपल एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर वेयर मेरिट इज एक्चुअली ओवरलुक्ड. और यू नो आपकी एक रिलेशनशिप्स या जैसे कहते हैं नेटवर्किंग, दैट वर्क्स मोर एज अपोज टू कि आपकी एक्चुअली स्किल क्या है, आपका अपना मेरिट क्या है. सो ये सारे इश्यूज हैं, लूप होल्स हैं सारे सिस्टम में. सॉरी, वो ये है कि अब मुझे एक बात बताए, मेरा सवाल है, अगर इब्रार जो वहाँ पे गया हुआ है एज अ स्पिनर, अगर उसका सोशल मीडिया स्ट्रांग होता, उसे चांस मिल गया होता? मेरा सवाल है आप लोगों से. नहीं देखें, हमने तो आवाज भी उठाई थी उनके लिए, लेकिन हमारी आवाज तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हमने की थी. बट आप कह रहे हो अपना उनका सोशल मीडिया जो है, अपना उनका सोशल मीडिया स्ट्रांग होता, शोर मचता, मैं देखता वो कैसे नहीं खेलता. वैसे बात इट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट. इट्स एक्चुअली ही इज राइट. आप सोचें वो बैठ के जी ट्वीटें कर रहा हो और 3-4 जर्नलिस्ट को मिला ले और कहे कि चलो जी मेरे लिए आवाज उठाओ, 100% उनको कोई ना कोई मौका. बिकॉज बट दैट्स द सैड पार्ट दैट दिस इज वेयर we talk about it. This is how ये खाली यहाँ की बात नहीं है. हम तो उस कमेटी में थे ना जिसने कहा था कि भाई इसको 15 में डालो वनडे के वर्ल्ड कप के. मैं नहीं आया वो उस टाइम. 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना. 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले बकायदा
کہا تھا کہ بھائی یو نیڈ دیٹ, آپ کے دونوں اسپنر آؤٹ آف فارم ہیں, وہ تو 15 میں نہیں آ سکا تو پھر 11 میں کیسے آئے. چلیں وہ ان کا اچھا رہا ہے, ان کا سفر اچھا رہا ہے, وہ گئے ہیں وہاں پہ تھوڑا سی انہوں نے ہوا انجوائے کی ہے یو ایس کی, اور اچھا ایکسپیرینس ان کا رہا ہے. انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں دیا گیا, پتہ نہیں کیوں نہیں دیا گیا. اور یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ جی نیو یارک کی پچ پہ پیسرز, وہ اور بھی میچز تھے جہاں پہ وہ کھیلے جا سکتے تھے. ایک اور ریزن دیا جا سکتا ہے, وہ یہ بول سکتے ہیں کہ اس کی فیلڈنگ کا مسئلہ ہے. باقی کیڑے تہاڈے کول 11 جونٹی روڈز نے. نہیں چلے دیکھیں ان کو آپ اسپنر کے طور پہ کھلا رہے ہو نا, پہلے اس کی اسکل تو دیکھو, اس کی واٹ ہی ہیز ٹو آفر. باقی لائک یو سیڈ کہ کون سے کوئی اتنے چونٹی روڈز ہیں. اینی وے ایک بریک لیتے ہیں, یہ تو لمبی ہوگی ڈسکشن, بٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ جو میچ آج کا ہونا ہے یو ایس اے آئرلینڈ, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے.